رمضان المبارک کے اور عید الفطر کے انوار و تجلیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلہ و صحابہ والاولیاء والصالحین۔ اللہ سبحانہ و تقدس کا بے حد شکر و احسان کہ اس نے پھر رمضان المبارک کا نورانی مہینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور کروڑوں درود و سلام سرور عالم امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، جن کے صدقے رب کی رحمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ جو مسلمان خلوص نیت سے اللہ سبحانہ و تقدس کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اور حرام چیزوں اور گناہوں سے بچتے ہوئے توبہ کر کے مغفرت طلب کرتا ہے، وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس پر بے حد انعام و کرام اور رحمتیں فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ میں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام باب ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی تکمیل اور حصول اجر کے لیے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے رات کو قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ایمان اور حصول اجر کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت کا، درمیانی حصہ مغفرت کا اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اور پھر فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ سبحانہ و تقدس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تقدس اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ رمضان شریف میں ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تقدس سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ بہار شریعت میں ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تقدس اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تقدس کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے، ان کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ بہقی شریف کی روایت ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ و تقدس کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ بری بات کہے نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ یا جنگ یا لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، جو روزہ کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کہ اسے اس کے اللہ نے کھلایا پلایا ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اعمال کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس میں فرض کے ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور نفل کے ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی اس مہینے میں نوافل کے ساتھ تقریب چاہے تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا، اور جو کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر اور عبادات کریں۔ اس کے علاوہ صدقات خیرات کا خاص اہتمام کریں، ذکر کی محافل، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی میں اوقات گزارنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات حاصل کریں۔ اگر کسی مسلمان کو مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک گزارنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بہت کرم کی بات ہے، اور اس کا اجر و ثواب بے حد زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے،
کہ جس نے مکہ شریف میں ماہ رمضان المبارک پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا قیام کیا تو اللہ سبحانہ و تقدس اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ ابن ماجہ شریف میں ہے۔ سحری کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگرچہ معمولی چیز سے ہی کیوں نہ کر لی جائے، اور آخری وقت میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ گو کہ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے اگر بھوک نہ بھی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کھا پی لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، بخاری و مسلم شریف۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ سحری تمام کی تمام برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ سبحانہ و تقدس اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، مسلم شریف میں ہے۔ اگر سحری کے وقت کھجوریں بھی کھا لی جائیں تو یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ مومن کی اچھی سحری کھجور یا چھوارے ہے، ابو داؤد شریف میں ہے۔ سحری کے وقت جب کھانا پینا مکمل کر لیں تو اس کے بعد یہ دعا یعنی نیت کریں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَّيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ترجمہ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ اسی طرح افطاری، جب افطاری کا وقت ہو جائے تو روزہ افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے، بہتر ہے کہ تازہ کھجور ہو، اور اگر نہ ہو تو خشک کھجوریں استعمال کریں، اگر وہ بھی میسر نہ آئیں تو پانی سے روزہ افطار کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے خشک کھجور سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھجور یا پانی یا کسی اور چیز سے روزہ افطار کریں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ سبحانہ و تقدس، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھ ہی پر ایمان لایا، تجھ ہی پر بھروسہ کیا، اور تیرے ہی رزق سے میں نے افطار کیا۔ افطاری کرانے کا ثواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کا روزہ بھی افطار کرائے، کہ جتنے لوگوں کا بھی روزہ افطار کرائے گا اتنے ہی لوگوں کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور جس کا روزہ افطار کرایا ہوگا اس کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو کہ آپ کسی کو کھانا کھلا سکیں تو چاہے ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ افطار کرا دیں تو ثواب مل جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے یا غازی کو سامان دے تو اس کو انہی کی طرح ثواب ملے گا، بہقی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد مبارک ہے کہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانا گناہوں سے مغفرت اور گردن کو جہنم سے آزاد کرانے کا سبب ہے، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں ہر شخص روزہ دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا کھجور سے افطار کرا دے گا، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اس کو میرے حوض سے سیراب فرمایا جائے گا کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس نہیں کرے گا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ پس جو شخص کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے روزہ کا ثواب بھی پاتا ہے، اور گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس شخص کے لیے فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تقدس کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی شخص کو روزہ افطار کرایا تو فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کے تمام انوار و تجلیات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب حاصل کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھجوریں تحفہ میں دیں۔
چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کھجور سے روزہ افطار کرنے کی ہے، اس لیے ہر مسلمان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرے۔ اگر وہ آپ کی تحفہ دی ہوئی کھجوروں سے روزہ افطار کرے گا تو آپ کو بھی اس کے روزہ افطار کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جتنے لوگ آپ کی دی ہوئی کھجوروں سے روزہ افطار کریں گے، اتنے ہی روزوں کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی لائی ہوئی کھجوروں کی بجائے دوسروں کی دی ہوئی کھجوروں سے روزہ افطار کر کے اپنے مسلمان بھائی کو ثواب پہنچائے۔ اگر کسی کو کہیں سے بہت کم کھجوریں ملی تحفہ میں ملی ہوں تو وہ یوں کر سکتا ہے کہ انہیں چند دن میں کھا کر ختم نہ کر لے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی دی ہوئی کھجور سے روزہ افطار کر لے اور بعد میں اپنی لائی ہوئی کھجوریں کھا لے، کیونکہ ثواب تو اس کھجور پر ہے جس سے روزہ افطار کیا ہو۔ یوں خود بھی ڈھیروں روزوں کا ثواب کمائیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی ثواب پہنچائیں۔ یہ تو زیادہ سے زیادہ روزے افطار کرانے کا طریقہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ افراد کو کھانا کھلانا استطاعت سے باہر ہوگا، مگر جتنی استطاعت ہو اس قدر لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں، کیونکہ اس کی بھی بہت بے حد فضیلت ہے۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے حوض سے سیراب کیا جائے گا۔ اگر کوئی غریب مسلمان اپنی اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ کھجوریں بھی لوگوں کو تحفہ کر سکے، تو خلوص نیت سے یہ نیت رکھے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تقدس مال دیتا تو میں ضرور لوگوں کو افطار کرواتا، کھانا کھلاتا اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا، کیونکہ اگر نیت سچی ہو تو اللہ سبحانہ و تقدس اس پر بھی عمل کرنے کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے صاحب استطاعت بھی یہ نیت رکھے کہ جتنا میں نے خرچ کیا اللہ سبحانہ و تقدس مجھے توفیق دے تو میں اس سے بھی زیادہ خرچ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں ڈھیروں ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔